بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی باتیں مسجدوں میں ہوا کریں گی، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، یعنی اللہ ان سے راضی نہ ہوگا۔ معلوم ہوا مسجد میں بیٹھ کر فضول اور دنیاوی باتیں کرنا مسجد کی بے ادبی ہے اور گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے کو نہ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے، یعنی گناہوں کی وجہ سے، اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگنے لگے اور برائی بری محسوس ہو تو تم مومن ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر جیسی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے اور اسے چھپا لے تو اس کا یہ عمل ایسا ہے جیسے کوئی زندہ ترکور کی جانے والی لڑکی کو بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت تو یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار گزرے۔ عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر نہ پائی جاتی ہو تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو اور اس کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے مواقع پر نہیں کرے گا جہاں وہ اللہ کی مدد کا محتاج ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک قیامت کے روز بدترین وہ شخص ہوگا جس کی بدزبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، سب سے زیادہ خوف والی چیز جس کا مجھے تم پر ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا، دکھاوا۔ جس دن بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہیں دکھانے کے لیے تم نے یہ عمل کیے، اور دیکھو تمہیں ان کے ہاں کوئی بدلہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا ایک درم جسے کوئی شخص جاننے کے باوجود کھاتا ہے تو یہ 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سودی لین دین کو تحریر میں لانے والے پر، اور سودی کاروبار اور سودی لین دین پر گواہی دینے والے پر لعنت بھیجی، اور فرمایا،
یہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، 4 شخص مرفوع القلم ہیں: لڑکا جب تک بالغ نہ ہو، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو، دیوانہ جب تک تندرست نہ ہو، وہ بوڑھا جس کی عقل زیادتی عمر کی وجہ سے زائل ہو گئی ہو۔ جو شخص اجازت کے بغیر اپنے بھائی کے خط کو دیکھے گا وہ آگ کو دیکھے گا۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپس میں سلام کا رواج عام کرو، محبت بڑھے گی۔ جو چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ سے ڈرنا اور خوش اخلاقی ہے۔ 2 بھوکے بھیڑیے جب بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت و مرتبے کی حرص اس کے دین میں فساد ڈالتے ہیں۔ قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں کوئی چیز خوش اخلاقی سے زیادہ وزنی نہ ہوگی، اور اللہ تعالی بدگو بد زبان کو بہت برا سمجھتا ہے۔ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس میں 2 چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک مال کی حرص، دوسری لمبی عمر کی حرص۔